اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ میرا رب کہتا ہے نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہی ہے۔ میں نے ان چیزوں پر راضی رہنا سیکھ لیا ہے جو میرا رب مجھے دے دیتا ہے۔ اب میری تلاش مکمل اور جستجو بڑھ گئی ہے، جستجو ان نعمتوں پر جو میرے رب نے عطا کی ہے کہ انہیں اس کی رضا کے مطابق استعمال کروں اور اسی میں سکون اور شکر ہے۔ اے اللہ، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا کر، آمین۔ مختصر اتنا ہے کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور طویل اتنا ہے کہ اس میں 2 جہاں کا درد ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ رب فرماتا ہے تم مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ مشکل بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات، اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ خوشیاں نہ غم۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ توبہ کے آنسو کا کمال یہ ہے کہ یہ گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ آج کل رشتوں کی نہیں مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ زندگی میں موجود زہریلے لوگوں کو اتنا اگنور کرے کہ وہ اپنے آپ کو ڈس لے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور کوئی ہم کو غلط سمجھے۔ کسی کی اصلیت جاننا چاہتے ہو تو اسے اپنی زندگی میں مقام خاص دے دو اور پھر تماشا دیکھو۔ تم ارادہ تو سچے دل سے کرو، پھر ہر گناہ سے بچانا اس ذات کا کام ہے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا۔ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ ناکامی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ ناکام نہیں ہوتے تو آپ سیکھتے نہیں، اگر آپ سیکھتے نہیں تو آپ کبھی بدلیں گے نہیں۔ مکافات عمل جب شروع ہوتا ہے تو آپ کو وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے ہوتے ہیں۔ اگر تم سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہو تو اس کا مطلب تمہیں معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ اپنے اندھیرے کا سامنا کرنے کے لیے خود روشنی بنے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کرنے والا بنا۔ ہمسایہ اور مہمان کی خاطرداری کرنے کی ترغیب اور نیکی کی بات کے علاوہ خاموش رہنا ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ خود کو قیمتی بنانے کے لیے انگاروں سے گزرنا پڑتا ہے،
ایسے نہیں بنتا معیار زندگی میں، حالات سے لڑنا پڑتا ہے۔ علم کی مثال تاریک اندھیروں میں دیپ جلانے کی مانند ہے، اس لیے ہر ایک اپنے حصے کا دیپ جلا کر جائے۔ اللہ کی اپنی مخلوق سے محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ گناہ جتنے بھی ہو پردہ ڈال کر لوگوں میں آپ کو عزت دیتا ہے۔ اگر آپ فکر کرنا چھوڑ کر جینا شروع کرنا چاہتے ہو تو اپنی نعمتوں کا شمار کرے، اپنی پریشانیوں کو نہیں۔ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کیا کریں، آپ کا کردار آپ سے بہتر کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ حیوان جسموں سے اور انسان ذہنوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ دنیا میں چھوٹے گناہ کو بھی بہت بڑا خیال کر گندم کے ایک دانے نے آدم علیہ السلام کو فردوس سے نکال باہر کیا۔ زندگی بہت میٹھی ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کرے۔ پریشانی چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہمیشہ سچے دل سے اپنے رب کو یاد کرتے رہو، جو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ وہ ہماری قسمت بھی ضرور بدلے گا انشاءاللہ۔ فجر قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کرے، جیسے سورج اور چاند کا کوئی موازنہ نہیں ہے، جب ان کا وقت ہوتا ہے وہ چمکتے ہیں۔ زندگی بے زبان نہیں، لیکن شور اتنا ہے کوئی سنتا نہیں۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے، دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ جس کے جیب میں وزن ہوتا ہے اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ چاہے انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، اگر وہ واقعی پرواہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے وقت نکالیں گے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ غصے کی مقدار بات چیت میں اتنی ہونی چاہیے جتنا آٹے میں نمک۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائے، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے جبکہ بے عقل بول کر سوچتا ہے۔